السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 10ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے روزہ باطل کرنے والی چیزیں۔ آج کی مجلس میں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن کے انجام دینے سے روزہ دار کے روزے سرے سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کی قضا کرے جس دن اسے ان حرکتوں میں سے کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جائے۔ چونکہ سابقہ مجلس یعنی 9ویں مجلس میں آپ نے وہ چیزیں سنی جو چیزیں انجام دینے سے روزے باطل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو چیزیں انجام دینا روزے دار کے لیے جائز ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں جن چیزوں کا ذکر کیا جائے گا یہ 8 چیزیں ہیں، اور ان 8 چیزوں میں سے یا ان 8 کاموں میں سے اگر کوئی بھی کام کسی روزہ دار نے انجام دیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے روزے ختم ہو گئے۔ لیکن ان 8 چیزوں کے لیے تاکہ ان سے روزے ختم ہو جائیں ان کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں میں انشاءاللہ تعالی 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ ان 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ان 8 کاموں میں سے کوئی بھی کام انسان نے انجام دیا تو سمجھ لیجئے اس شخص کا روزہ ختم ہو چکا ہے، اور اسے چاہے کہ وہ اس کے بدلے جو بھی شریعت کا فیصلہ ہو، بہرحال ابھی میں مجلس کے آغاز میں بتاؤں گا، جو بھی شریعت کا فیصلہ ہو اس فیصلہ پر وہ عمل کرے، لیکن اس دن کا روزہ تو علی کل حال باطل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس آیت کریمہ میں روزہ توڑنے والی بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، بنیادی چیزیں، مثلا جماع اور کھانا پینا، یہ چیزیں اگر ہو جائیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی وقت میں جو روزوں کا وقت ہے اس میں اگر یہ چیزیں سرزد ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ روزہ ختم۔ یہ جن چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے آسانی سے انہیں یاد رکھنے کے لیے ان کی 2 قسمیں کی جائیں گی۔ آسانی سے انہیں یاد رکھنے کے لیے ان کی 2 قسمیں کی جائیں گی۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ چیزیں جن سے صرف روزہ کی قضا کرنا لازم آتا ہے، صرف یہ سزا ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجہ کے اعتبار سے ان چیزوں کی 2 قسمیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی آپ کیا کرنا ہے، اگر آپ سے یہ کام سرزد ہوا تو حکم کیا ہے شریعت کا، نتیجہ کیا ہے، کون سے آثار مرتب ہوئے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے یا سب سے پہلا جو نتیجہ ہے وہ ہے کہ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام سرزد ہوا تو ان پر صرف قضا لازم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اور 8ویں چیز ایسی ہے جس پر قضا کے ساتھ ساتھ دوسرے جو شریعت نے احکام ہیں وہ بیان کیے ہیں وہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ قضا کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ اور بھی سزائیں ہیں۔ تو جن چیزوں پر صرف قضا لازم آتی ہے اور ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کچھ کھانا یا پینا، عمدن روزو کی حالت میں کچھ کھانا یا پینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کھانے یا پینے کی چیز ناک یا منہ کے راستے سے حلق سے اتارنا، خواہ وہ بطور غذا استعمال کی جاتی ہو یا کوئی اور چیز ہو، لیکن جب انسان نے وہ چیز کھائی چاہے وہ بطور غذا ہو یا بطور غذا نہ ہو، لیکن جو ہی انسان نے کوئی چیز کھائی تو سمجھ لیجئے اس کا روزہ باطل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی، یہاں تک کہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد اب کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر عمدن قصدن روزہ کی حالت میں کوئی چیز کھائی تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ غلطی سے یا بھول کر کھانے پینے سے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من नसिया वहुव साइमुन, जो भूल गया कि वो रोजा से है, फ़अकला औ शरिबा, फिर कुछ खाया या पिया, फलयुतिम सौमहु, तो उसे चाहे कि वो अपना रोजा पूरा करे, फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु वसक़ाह, चूंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 1933 और मुस्लिम में हदीस नंबर 1155। हाँ, तो इससे पता चलता है कि भूल कर और बगैर किसी आमद के अगर किसी ने कुछ खाया तो उसे रोजा बातिल नहीं होगा। इसी तरह अगर गलती से कुछ खाया, भूल कर नहीं लेकिन गलती से कुछ खाया, चीज हाथ में उठाई लेकिन गलती से मुंह में चली गई, तो इसकी दलील क्या है? हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, मरफूअन रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुफ़िअ अन उम्मती अल खता वन निस्यान व मस्तुकरिहु अलैह, मेरी उम्मत से गलती, भूल और वो काम माफ किया गया है जिस पर उन्हें मजबूर किया गया हो। ये इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 2045। तो दूसरी चीज जिसके करने से रोजा बातिल होता है और उस पर सिर्फ कज़ा लाजिम है, वो है कि कोई भी ऐसी चीज खाना या पीना जो खाने या पीने के हुक्म में हो, इसके माना में हो। और ये दो किस्म की चीजें हैं। नंबर एक, रोजादार के अंदर खून जमा होना, जैसे अगर नक्सेर फूट पड़े तो उसका खून बंद करके जमा किया जाए। नक्सेर अगर फूट पड़े तो उसका खून अगर इंसान बंद करे और जमा करे और वो खून हलक से उतरे तो उससे रोजा टूट जाता है। नंबर दो, ताकती इंजेक्शन, जो कि खाने पीने के बदला इस्तेमाल किया जाता है। जब रोजेदार उसे इस्तेमाल करे तो उसका रोजा टूट जाता है, क्योंकि अगर ये चीजें हकीकी तौर पर खाना पीना नहीं है फिर भी ये खाने पीने के माना में है, लिहाजा इन्हें भी खाने पीने का ही हुक्म है। और इन चीजों में से जो खाने पीने के हुक्म में हैं, अगर इनमें से कोई रोजा की हालत में इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए उसका रोजा खत्म हो जाता है। इसी तरह तीसरा काम जिससे रोजा बातिल होगा वो है जानबूझकर अपने इख्तियार से अपने जिस्म से नुत्फा खारिज करना। और ये नुत्फा खारिज करना खा अपनी अहलिया को बोसा देने से हो या छूने से हो या किसी भी दूसरी हरकत से, मुश्तजनी वगैरह से हो, किसी भी हरकत से अगर इंसान ने खुद बजात खुद जानबूझकर ऐसा किया तो जान लीजिए कि उसका रोजा खत्म हो गया। हदीस कुदसी में है, क्योंकि ये ऐसी शहवत है कि जिससे परहेज किए बगैर रोजा का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। जैसा कि हदीस कुदसी में आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया रोजादार के बारे में, यदअु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। ये मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हदीस नंबर है 9112। यानी इसका मतलब है रोजादार अपना खाना पीना और शहवत मेरे लिए छोड़ देता है। सही बुखारी शरीफ में भी इस किस्म के अल्फाज हैं, लेकिन वहाँ खाने पीने से पहले शहवत का ही तज़किरा है। वहाँ हदीस में है यदअु शहवतहु व अकलहु व शुरबहु मिन अजली। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7492 है। और उसका माना भी यही है कि रोजादार अपनी शहवत और अपना खाना पीना मेरे लिए छोड़ देता है, लिहाजा बगैर ऐसी शहवत पे काबू किए हुए या इससे परहेज किए हुए बगैर रोजा का तस्वुर ही पैदा नहीं हो सकता है। तो इस सूरत में ऐसी हरकत करने से, जानबूझकर ऐसी हरकत करने से इंसान का रोजा खत्म हो जाता है। अलबत्ता बगैर नुत्फा खारिज किए हुए, ये तो कल की मजलिस में भी आपने सुना कि अहलिया को बोसा देना या जिस्म को छूना, इससे रोजा पर कोई असर नहीं पड़ता है। चौथी चीज जिसके अंजाम देने से रोजा बातिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो है आमदन काई करना। आमदन कसदन इंसान खाने की कोई चीज जिस्म से, मुंह के रास्ते से बाहर निकाले तो काई करे आमदन कसदन, इससे रोजा खत्म हो जाता है। अलबत्ता अगर काई गालिब आ जाए तो उस सूरत में उस पर कोई मुआखजा नहीं है। यानी अगर काई गालिब आ जाए और वो कंट्रोल भी करे लेकिन कंट्रोल ना हो पाए तो उस सूरत में उसके रोजा पर कोई असर नहीं है। जैसा कि हदीस मुबारक में है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़रअहु क़ैउन वहुव साइमुन फलैसा अलैहि क़ज़ा, जिसको काई गालिब आए और वो रोजा से हो तो उस पर कोई कज़ा नहीं है। व इन इस्तक़ा फलयक़ज़ी, अलबत्ता अगर उसने जानबूझकर काई की तो उसे चाहे कि वो अपने रोजों की यानी उस दिन की कज़ा करे। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2380। पांचवी चीज जिससे रोजा बातिल हो जाता है वो है हैज या निफास का खून जारी हो जाना। अगरचे गुरूब आफ्ताब से कुछ पहले ही क्यों ना हो, यानी दिन के बिल्कुल आखिरी लहजे में, अगरचे गुरूब आफ्ताब से मसलन 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही क्यों ना हो, तो ये ऐसी हालत है इंसान की, खास तौर पर यह औरत के साथ खास है, ये ऐसी हालत है औरत की कि जिससे रोजा आज खुद टूट जाता है। सहीहैन में अबू सईद खुदरी से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली वलम तसुम, क्या ऐसा नहीं है कि जब उसे हैज आता है तो न वो नमाज अदा करती है और न वो रोजा रखती है। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज में है, व तमकुसुल लयाली मा तुसल्ली व तुफ्तिरु फी रमजान, औरत कई रातों तक नमाज नहीं पढ़ पाती है और रमजान में कई दिनों का रोजा भी नहीं रखती है। तो ये ऐसी हालत है, ये ऐसा उज़ुर है जिसकी हालत में, यानी जिसके शुरू होते ही रोजा आज खुद टूट जाता है, बातिल हो जाता है। ऐसी औरत पर लाजिम है कि वो दिन के बाकी हिस्सा में भूखी रहे, यानी अगर उसको ये हालत जारी हुई तो नहीं, अगर उसको हैज शुरू हुआ तो ऐसी औरत के लिए इजाजत है कि वो दिन को कोई चीज खाए और आराम से अपनी जिंदगी गुजारे, मामूल की जिंदगी। लेकिन अगर वो पाक हुई रमजान के दौरान दिन के वक्त, यानी दिन के 12 बजे या दिन के 3 बजे, तो अगरचे वो रोजा से नहीं है उस दिन, लेकिन इसके बावजूद उस पर लाजिम है कि वो उस दिन के बाकी हिस्सा को, यानी पाक होने के बाद जो हिस्सा हो, उस हिस्से में रमजान के एहतराम की वजह से कुछ न खाए। लेकिन जो ही उसे ये उज़ुर रमजान में शुरू होगा तो उस पर लाजिम है कि वो नियत से भी रोजा से फारिग हो जाए, और अमलन तो वो रोजा से फारिग हो ही जाती है। दूसरी जो चीज है जिनसे रोजा टूट जाता है, और ये चीज हैज और निफास, इससे भी रोजा टूट जाता है। दोनों में फर्क ये है, अगर कोई ये कहे कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि उन चीजों पर इंसान को एक तो रोजा टूट जाता है और गुनाह भी लाहक हो सकता है। ये रोजा तोड़ने वाले की हालत पर ये चीज दारमदार रखती है, उसको एक तो रोजा भी बातिल हो जाता है और गुनाह भी है। लेकिन जिस औरत को हैज और निफास जारी हो, अगरचे इसका रोजा टूट जाता है लेकिन इस पर गुनाह नहीं है, लेकिन इस पर कोई मुआखजा नहीं है। हाँ, इतना है कि ये इसके लिए अय्याम ही कुछ ऐसे हैं, इसको इन दिनों में रोजा नहीं रहना है। ये इस दिन के बदले, जिस दिन को उसे जिस्म से ये खून जारी हुआ, तो इस दिन के बदले और बाकी दिनों जब तक ये हालत रहेगी उन दिनों के बदले उसे दूसरे दिन रोजा रहने हैं। छठी चीज जिससे रोजा आज खुद बातिल हो जाता है, रोजा टूट जाता है, वो है रोजा की नीयत तोड़ना। क्योंकि इबादत में आपको मालूम है कि इबादत में ये चीज है कि इबादत का दारमदार नीयत पर है, और नीयत हर एक इबादत में शर्त है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जहां कुछ फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है कि वुजू के 6 फर्ज हैं, या मसलन बाज किताबों में कम और ज्यादा लिखी है तादाद, और वहां लिखा गया है वुजू का एक फर्ज ये है कि वुजू में नियत की जाए, यानी नियत को भी वुजू के फराइज में जिक्र किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। वुजू हो या कोई और इबादत हो, नियत किसी भी इबादत में फर्ज का दर्जा नहीं बल्कि शरत का दर्जा रखती है। और नियत जो है, ये वुजू हो या रमजान के रोजे हों या कोई भी अमल हो, नियत इबादत के लिए शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारमदार नियत पर है।
اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی عطا کیا جائے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو نیت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ روزوں میں اور دوسری یا دیگر تمام عبادات میں شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو روزہ کے لیے بھی نیت شرط ہے، اور تمام عبادات میں نیت کی شرط جو ہے، اس میں ایک اور اضافی چیز یہ ہے کہ عبادت میں یہ شرط، یعنی کوئی بھی شرط ہو، یہ نیت ہی ضروری نہیں بلکہ جتنے بھی شروط ہیں، شروط کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عبادات میں شروع سے لے کر آخر تک پائے جاتے ہوں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، مثلا قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا شرط ہے۔ تو اگر کوئی انسان نماز شروع کرے قبلہ کی طرف رخ کر کے، اور 2 رکعتیں قبلہ کی طرف پڑھے، اور دوسری 2 رکعتیں یعنی 4 رکعتوں والی مثلا ظہر کی نماز 2 رکعتیں قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھے، اور دوسری 2 رکعتیں کسی اور سمت رخ کر کے پڑھے، تو ہم کہیں گے یہ نماز باطل ہو گئی، کیونکہ اس میں ایک شرط شروع سے آخر تک نہیں پائی گئی ہے۔ اسی طرح باوضو ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی نے نماز شروع کی، پہلی 2 رکعتوں میں وضو برقرار تھا لیکن دوسری 2 رکعتوں میں وضو برقرار نہیں رہا، وضو ختم ہوا، تو اس صورت میں اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں گے نہیں جی، اس کی ایک شرط، عبادت کی ایک شرط آخر تک، عبادت کے آخر تک موجود نہیں رہی، لہذا یہ عبادت باطل ہو گئی۔ اسی طرح جو روزہ کے لیے نیت کا مسئلہ ہے، نیت روزہ کی حالت میں جو ہے، نیت روزہ کے لیے شرط ہے، تو یہ ضروری ہے کہ یہ شرط طلوع فجر ثانی سے لے کر کے غروب آفتاب تک عبادت کے ساتھ رہے، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں یا شرعی اصطلاح میں الاستصحاب۔ تو کہا جاتا ہے استصحاب النیہ، نیت کو شروع سے لے کر آخر تک عبادت کے ساتھ رکھنا۔ روزہ کی حالت میں روزہ توڑنے کی اگر کسی نے نیت کی تو ایسا کرنے سے اس کا روزہ باطل قرار دیا جائے گا۔ جو ہی وہ روزہ توڑنے کی نیت کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر اگر وہ کہے گا بھائی اب میں دوبارہ نیت کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ شرط باطل ہے، یعنی یہ اب ایک شرط آپ کی عبادت میں نہیں پایا گیا، لہذا آپ کی عبادت باطل ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ کوئی انسان روزہ سے ہو، بھوک محسوس ہو گئی، تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں ضرور کچھ نہ کچھ کھاؤں گا۔ وہ کھانے کی نیت سے باہر سے آیا، اس نے نیت کی کہ اب میں روزہ سے نہیں ہوں، اب میں اندر جاؤں گا، برتن جو ہے وہ کھولوں گا ڈھکن اس کا، اور اس میں سے چاول وغیرہ، کھانا، سبزی، یہ سب نکالوں گا پلیٹ میں اور کھاؤں گا۔ وہ عزم کر کے باہر سے آیا، لیکن جو ہی وہ اندر پہنچا، اس نے جب گھر میں اس ٹفن کو کھولا جس میں کھانا وغیرہ گھر والے رکھتے ہیں دن کو، تو جب اس نے وہ کھولا تو وہاں دیکھا کہ چاول ختم ہو گیا ہے، سحری کے وقت سب لوگوں نے کھایا، تو اب کچھ نہیں بچا ہے، نیا بھی کچھ پکایا ہوا نہیں ہے، سبزی دیکھی وہ بھی ختم ہے، روٹی بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو جب اس نے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیکھی تو اب سوچتا ہے نہیں جی اب بہتر ہے اب میں روزے سے ہی ہوں۔ تو ایسے شخص کو ہم کہیں گے کہ آپ کا روزہ باطل ہو گیا، آپ اس دن کے بدلے دوسرا دن رمضان کے بعد قضا کر لیں گے، کیونکہ آپ نے عمدن روزہ توڑنے کی نیت کی ہے، اور نیت روزہ میں شرط ہے، لہذا جس کسی نے بھی حکم کا علم ہوتے ہوئے عمدن روزہ توڑنے کا قصد کرتے ہوئے نیت توڑی تو اس کا روزہ ہر حال میں ٹوٹ گیا۔ 7ویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ اس کو اس کے بدلے وہ روزے رکھنے ہیں جن روزوں کے ایام میں یا جن دنوں میں یہ عمل اس نے کیا۔ 7ویں چیز جو ہے وہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ 7ویں چیز ہے اسلام سے مرتد ہونا، والعیاذ باللہ، اللہ اس سے بچائے۔ اگر کوئی انسان اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے رمضان کے دوران، تو جو ہی وہ رمضان کے دوران اسلام سے مرتد ہوا، جس دن مرتد ہوا، دن کے 11 بجے 12 بجے 2 بجے جو ہی مرتد ہوا اسلام سے، تو اس دن کا روزہ ختم۔ اگر وہ افطاری کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرتا ہے، کل سے پھر روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس دن کا روزہ یہ اس کو قضا کرنا ہے۔
اگرچہ اس کی طرف وہ پھر دوبارہ بھی یعنی اسلام کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس دن کا روزہ اسے قضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اکارت کیا جائے گا۔ مذکورہ اشیاء، یہ جو میں نے 7 چیزیں کہیں، روزہ توڑ دیتی ہے، ان کی وجہ سے جو دن ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضا کرنی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ دیگر چیزوں کے مرتکب سے فوری طور پر توبہ کا بھی تقاضا کیا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو گناہ بھی لاحق ہے، لیکن جو حیض اور نفاس کا معاملہ ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پر کوئی توبہ بھی لازم نہیں ہے۔ اب روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، نتیجہ کے اعتبار سے جو میں نے 2 قسمیں ان کی بتائی تھی، پہلی قسم کے اندر 7 قسمیں آ گئی، 7 چیزیں آ گئی، تو دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر صرف ایک کام آتا ہے، اور یہ دوسری قسم ہے روزہ توڑنے والی ایسی چیز جس سے قضا اور کفارہ 2 چیزیں لازم آتی ہیں، یعنی قضا بھی ہے، روزے قضا بھی کرنے ہیں اس دن کے، یہ تو لازمی ہے، اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا ہے۔ اور اس قسم کے تحت جو ایک ہی کام آتا ہے اور وہ روزہ توڑنے والی 8ویں چیز ہے، وہ ہے روزہ کے حالت میں اپنی اہلیہ سے جماع کرنا، یعنی مرد جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ روزہ کے دوران دن کو اللہ تعالی بچائے والعیاذ باللہ مجامعت کرے۔ ایسا کرنا مذکورہ تمام غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی اور گناہ ہے، چونکہ یہ جو 7 گناہ اس سے پہلے، یا یہ جو 7 روزہ توڑنے والی 7 چیزیں میں نے بیان کی، ان میں سے ایک چیز وہ ہے جو گناہ نہیں ہے، یا باقی 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان کو توبہ بھی کرنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بڑی غلطی یہ والی غلطی ہے، اور یہ روزہ توڑنے والی 8ویں چیز ہے کہ اگر کوئی شخص نہار رمضان میں اپنے اہلیہ سے جماع کرے، لہذا جو ہی روزہ دار جمع کرے تو اس کا روزہ باطل ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس نے رمضان کے دن کی عظمت کو ٹھکرایا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ پھر اگر اس نے رمضان کے دن میں ایسا کیا جبکہ روزہ اس پر فرض تھا، تو اس صورت میں اس دن کی قضا کے علاوہ اس پر شدید قسم کا کفارہ بھی اسی لیے عائد کیا گیا، کیونکہ اس نے رمضان کے روزوں کا احترام وہ ٹھکرایا اور اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی۔ اب ایسے شخص پر 2 چیزیں لازم ہیں، نمبر 1 یہ کہ اس دن کی قضا، اور نمبر 2 یہ سخت قسم کا کفارہ، شدید قسم کی سزا کفارہ۔ وہ کیا ہے؟ ترتیب سے یہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے کتنا سنگین جرم کیا۔ اگر ایک غلام نہ پائے یا اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ روزے رکھے اور ان کے درمیان ناغہ نہ کرے، سوائے یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، جیسے عیدین یا ایام تشریق اگر درمیان میں آئے، یا کوئی حسی عذر ہو جیسے اگر وہ بیمار ہو جائے، یا روزہ کھولنے کے مقصد کے علاوہ کسی مجبوری کی بنا پر اگر سفر کرنا پڑا۔ البتہ اگر اس نے بغیر عذر کے کسی دن کا روزہ نہ رکھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے شروع کرے، یعنی اگر کسی نے 40 دن کا روزہ رکھا پھر ایک دن توڑا تو اب اس کو نئے سے 60 دن گننے ہیں، تو وہ جو پہلے 40 رکھے تھے وہ سب جو ہے اکارت ہو گئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ 60 دن کا روزہ مسلسل، اس سے پتہ چلتا ہے اس شخص نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک تو رمضان کے وہ اس دن کا روزہ اس کی بھی قضا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل 60 دن کے روزے، 2 مہینوں کے روزے۔ تیسری صورت ہے اگر مسلسل 2 ماہ کے روزے نہ رکھ سکا، وہ کہے گا میں 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی آسان بات نہیں ہے، جو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک 1 مد گیہوں یا نصف سا کھجور، گندم، کشمش وغیرہ ہے، اور نصف سا تقریباً 1.5 کلو ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے کھانے کی چیز میں سے نصف سا دینا
کافی ہے. اور نصف سا اگر آپ 1 سا 3 کلو مانتے ہیں تو نصف سا کا مطلب ہے 1.5 کلو خوراک اسے دینی ہے ایک آدمی کو, اور اس طرح سے اسے 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 90 کلو کھانا اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. صحیحین میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں ہلاک ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو اس نے عرض کی نہار رمضان میں اپنی اہلیہ سے ہم بستری ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو مسلسل؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, اس کی بھی طاقت نہیں ہے, غریب ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو یہیں پہ. تو کچھ وقت گزرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ کھجور لے کر کے صدقہ کر لو. اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ کھجور اتنے تھے جتنے 60 مسکینوں کے برابر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول, میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان اپنے سے زیادہ محتاج اور غریب کسی اور کو نہیں پاتا ہوں, یعنی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد اسے حکم دیا, فرمایا اذهب فاطعمه اهلک, جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 قسم کے یہ جو سزا ہیں, تینوں قسم کے سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سنائے اور ایک ایک کر کے اس سے اقرار کروایا کیا ایسا کر سکتے ہو, کیا ایسا کر سکتے ہو, اور آخری حل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا. معزز سامعین, یہاں تک ان 8 چیزوں کا تذکرہ میں نے کیا جن 8 چیزوں کے یا جن 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے انجام دینے سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن مجلس کے شروع میں ہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلس کے آخر پر بتاؤں گا کہ ان 8 چیزوں میں سے 7 چیزوں کے لیے 3 شرطیں ہیں. جب وہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. ان 7 چیزوں سے بھی ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور 8ویں چیز جس میں کوئی شرط نہیں ہے وہ ہے حیض و نفاس. حیض اور نفاس میں یہ 3 شرطیں نہیں دیکھی جائیں گی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس کے علاوہ جو 7 چیزیں ہیں ان میں 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علم, یعنی انسان کو علم ہو کہ اس کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر انسان کو علم ہی نہ ہو, یعنی لہذا اگر کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی اس چیز کے بارے میں حکم شرعی سے ناواقف ہو, یا ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں حکم شرعی سے ناواقف ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو حالت کا علم نہ ہو, یعنی وقت کا علم نہ ہو. مثلا اسے یہ معلوم ہی نہیں ہو کہ سحری کا وقت نکل چکا ہے, وہ ابھی کھا رہا ہے اور سحری کا وقت بھی نکل چکا ہے لیکن اسے نہیں معلوم, یا ابھی افطاری کا وقت نہیں آیا, اس نے افطار کیا حالانکہ ابھی افطار کا وقت نہیں تھا لیکن اسے معلوم نہیں کہ ابھی افطار کا وقت نہیں آیا, کسی وجہ سے دھوکہ لگا. تو اس صورت میں لا علمی کی بنا پر اگر اس نے کچھ کھایا پیا تو اس سے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے رب ہمیں کوئی پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہوئی یا خطا ہوئی. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 126 میں ہے قال اللہ قد فعلت, اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی, یعنی میں آپ کو اس صورت میں مواخذہ نہیں کروں گا اگر آپ سے غلطی ہوئی یا اگر آپ سے بھول ہوئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما. حدیث میں ہے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا, جب آیت نازل ہوئی کھاؤ پیو یہاں تک کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہاں تک کہ تمہیں سفید داغا کالے داغے سے صاف ظاہر نہ دکھا دے, تب تک کھاؤ اور پیو. عدی بن حاتم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ حدیث سنی تو وہ گھر گیا, اس نے 2 داغے لائے, سفید اور کالا.
تو فجر کے وقت وہ تب تک کھاتا رہا جب تک خوب اجالا نہ ہوا اور اسے سفید داغا الگ نظر نہ آیا اور کالا داغا الگ نظر نہ آیا. تو پھر عدی بن حاتم نے کہا فغدوت علی رسول اللہ فذکرت له ذلک، صبح اٹھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اس طرح کا عمل کیا، میں نے 2 داغے رکھے تھے، جب تک مجھے سفید داغا خوب نظر نہ آیا تب تک میں کھاتا پیتا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان وسادک العریض، تمہارا تکیہ بہت ہی کشادہ ہے. اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کے روایت میں ہے اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حدیث نمبر ہے صحیح بخاری میں 1916، مسلم میں ہے 1090. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، اے عدی یہ داغے جو ہیں اس سے رات کی تاریکی اور دن کا اجالا مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ آپ 2 داغے لائیں گے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر کے بعد بھی کھایا. طلوع فجر ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے کھایا، چونکہ وہ شرعی حکم کی مراد، اصل مراد کیا ہے اس آیت سے، اس سے ناواقف تھا. لہذا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دن کے روزے کا قضا کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ یہ معذور تھا. اسی طرح اگر آج بھی کسی شخص کو علم نہ ہو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، مسئلہ ایسے علاقے میں ہو جہاں ایک ہی اذان دی جا رہی ہو، تو مؤذن کو کسی وجہ سے دیر ہوئی، وہ وقت پر اذان نہ دے سکا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ جن کے پاس گھڑی وغیرہ نہ ہو، انتظام نہ ہو، وہ کھا رہے ہیں اور صبح صادق بھی ہو گیا، تو لیکن انہیں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ جو ہی انہیں پتا چلے کہ فجر ہو گیا ہے، صبح صادق ہو گیا ہے، تو اگر ان کے منہ میں کوئی چیز ہو تو اسے فوراً منہ سے پھینکنا چاہیے، اب اسے نگلنا نہیں چاہے کیونکہ اب ان کا عذر ختم ہو گیا. اسی طرح کا ایک واقعہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اسماء بیان کرتی ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ دن کو بادل بہت زیادہ چھا گئے تو ہم نے سمجھا کہ شاید غروب آفتاب ہو گیا. اسماء کہتے ہیں ہم نے اپنا روزہ کھولا، جب روزہ کھولا اچھی طرح سے افطار کیا، پھر کچھ وقت گزرا تو آفتاب طلوع ہوا، تو پتا چلا یہ تو ابھی دن ہے، ابھی روزہ ہمیں نہیں کھولنا چاہے تھا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کا حکم نہیں دیا. حدیث میں، بخاری کے حدیث میں، قیل لہشام فامروا بالقضاء، ہشام سے کہا گیا کیا ان کو قضا کا حکم دیا گیا؟ ہشام نے کہا لا بد من قضاء، قضا تو ضروری تھا. قال معمر نے کہا سمعت ہشاما، میں نے بعد میں ہشام سے سنا وہ کہہ رہے تھے لا ادری اقضوا ام لا، مجھے یہ نہیں علم کہ انہوں نے قضا کیا یا انہوں نے قضا نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس مسئلے میں یہ راجح قرار دیا ہے کہ انہوں نے قضا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہشام نے بعد میں اپنے والد عروہ سے روایت کی ہے انہم لم یؤمروا بالقضاء، کہ انہیں قضا کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں وعروہ اعلم من ابنہ، عروہ زیادہ اس مسئلے میں جاننے والا ہے اس کے بیٹے ہشام سے. اور یہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 231 اور صفحہ نمبر 232 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کو راجح قرار دیا کہ انہیں قضا نہیں کرنی ہے. تو اس صورت میں یہ بات واضح ہے کہ جن لوگوں کو غروب آفتاب کا پتہ نہ چلے انہیں قضا کا حکم نہیں ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا اگر ان کو قضا کا حکم دیا گیا ہوتا تو یہ چیز ضرور راویوں نے روایت کی ہوتی، کیونکہ اس چیز کو روایت کرنے کی ضرورت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ ابھی غروب آفتاب ہوا ہے، بلکہ انہیں لگا تھا کہ شاید غروب آفتاب ہوا ہے. یعنی وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا ہے، بلکہ انہیں لگا تھا کہ غروب آفتاب ہوا ہے. اور اس وقت کوئی دوسرا آلہ بھی موجود نہ تھا، گھڑی وغیرہ، جس کی طرف رجوع کر لیتے. لہذا اس صورت میں عذر کی بنیاد پر ان کا عذر قبول کیا گیا اور ان کے روزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ پہلے شرط کی دلائل میں سے ہے. سب سے پہلی شرط ہے ان چیزوں کے لیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ انسان کو علم ہو
کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کو وقت وغیرہ کا علم ہو، کیونکہ اگر وقت کے بعد انسان کھائے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ البتہ ایسی صورت میں یہ لازم ہے کہ جو ہی اسے معلوم ہو جائے کہ ابھی دن کا کچھ حصہ باقی ہے تو وہ اس باقی حصہ کا روزہ رکھے۔ اسی طرح اس حکم میں وہ شخص بھی شامل ہے جسے طلوع فجر کا علم نہ ہو، لیکن جو ہی اسے معلوم ہو جائے کہ طلوع فجر ہوا تو وہ فوراً منہ کی چیز پھینک دے اور اپنا روزہ مکمل کر لے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان نے جو چیز کھائی یا جو کام کیا روزہ توڑنے والا کام، اسے یاد ہو کہ میں اس وقت روزہ کی حالت میں ہوں۔ جیسے حدیث گزری صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6669، مسلم کی حدیث نمبر 1155، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جس نے اس حالت میں کچھ کھایا پیا کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزہ سے ہوں، تو اسے چاہے کہ اپنا روزہ پورا کرے، یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص کو یہ حکم دینا کہ اپنا روزہ مکمل کر لو اور اس کے کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ البتہ جو ہی اسے یاد آئے کہ میں روزے سے ہوں تو اگر کوئی چیز منہ میں ہو تو اسے فوراً پھینک دے، کیونکہ اب یاد آنے سے اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اسے روزوں کی حالت میں کھاتے اور پیتے ہوئے دیکھے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اسے یاد دلائے کہ بھائی آپ روزے سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہو، اور یہ شرط جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یہ تینوں شرطیں حیض اور نفاس کے علاوہ دوسری 7 چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ روزہ توڑنے والی دوسری 7 چیزوں کے ساتھ اسے اختیار ہو، یہ تیسری اور اہم شرط ہے۔ اگر کسی شخص کو زبردستی کوئی چیز کھلائی پلائی گئی روزہ کی حالت میں اور وہ خود اس پر راضی نہ ہو کہ وہ کچھ کھائے، اور نہ ہی زبردستی کرنے والے کو روکنے کی طاقت ہو اس میں، تو اس کا روزہ درست ہے اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ چونکہ جب اللہ نے اس شخص کو معاف کیا جسے زبردستی کفریہ کلمہ کہلوایا گیا، تو اس سے کم درجہ کی چیزیں من باب اولا معاف کی جائیں گی۔ اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، اللہ نے میری امت سے وہ چیزیں معاف کی ہیں جو ان سے خطا کے طور پر اور بھول کر کے سرزد ہو جائے اور جن پر انہیں زبردستی کی جائے۔ لہذا اگر بغیر اختیار کے اس کے معدہ میں کچھ چلا گیا، بغیر اختیار کے یعنی زبردستی اسے کھلایا گیا، یا بغیر اختیار کے معدہ میں چلا گیا، جیسے کسی نے وضو کرتے ہوئے کلی کی لیکن اچانک تھوڑا سا پانی کا اثر اسے محسوس ہوا، گلے سے اتر رہا، گلے کی خشکی تری میں تبدیل ہوئی، تھوڑا سا اثر، تو اس صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ ایسے میں اسے ان چیزوں کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ مجلس انشاءاللہ تعالی آپ نے غور سے سماعت کی ہوگی اور آپ نے اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے اور سننے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، چونکہ کہنا اور سننا یہ نہایت آسان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اور مشکل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہنے اور سننے کے بعد عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔